السلام علیکم جی، میں ہوں نظر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل میری نظر میں جناب۔ سب سے پہلے ان دوستوں کا شکریہ ہے جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے۔ آج بات کریں گے اسموک کے حوالے سے اور وی پی این کو غیر شرعی جو شرعی کورٹ نے کہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے، اور تیسری بات کریں گے علیمہ خان اور بشرا خان یعنی اہلیہ عمران خان کے حوالے سے، جنہوں نے ایڈوائس کی ہے اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کو کہ کتنی تعداد میں نکلیں اس جو ہے انقلاب کے لیے۔ تو مفصل بات کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کی شیئر کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اسموک جو ہے ایک حوالے سے ہمارے جو ہے معاشرے میں، ہمارے پاکستان میں اس کو اللہ کا عذاب بھی گنا جاتا ہے، اللہ کا عذاب بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا حوالہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہماری اپنی جو ہے وہ جو کار ستانیاں ہیں، ہماری اپنی جو ہے انتظامی امور ہیں، ہمارے اپنے جو ماحول جو ہے ہم نے کریٹ کیے ہوئے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اسی پہ کہ یہ اللہ کا عذاب کیسے، جیسے ہمارے بڑے بوڑھے یا اس کے علاوہ جو ایکسپیرینس والے لوگ ہیں، اور کچھ آپ یہ بھی کہہ لیں کہ وہ جو ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کا عذاب ہے پاکستان میں، جو کام ہو رہا ہے، جو مقتدر حلقے کر رہے ہیں، یا اس طرح جس طرح ہمارے جو ہیں حکومت والے کر رہے ہیں، حکومتیں کر رہی ہیں، لوگ جس طرح کر رہے ہیں، لوگوں کے رویے جو ہیں، اللہ ناراض ہو گیا ہے اور اللہ ناراض ہے ان سے، جس کی وجہ سے ہر سال یہ ایک اللہ کا عذاب بن کر جو ہے وہ مسلط رہتا ہے سردیوں کے موسم کے آنے سے پہلے۔ یہ جو ہے ایک ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ہے۔ اس کے برعکس جو ہے ایک اور بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ جو اسموگ ہے یہ ہمارے اپنے ہی کیے ہوئے سارے کام ہیں، ہمارے اپنے ہی کار ستانیاں ہیں، ہمارے اپنے ہی کریٹ کیے ہوئے ماحول ہیں۔ مثلاً گاڑیوں سے نکلتا دھواں، فصلوں کو جلانا، اس کے علاوہ پلاسٹک یا کوڑا کرکٹ ہے، یا اس کے علاوہ اوراق وغیرہ، یا صنعتیں ہماری جو ہیں جو انڈسٹریز ہے اس میں یہ نکلتا دھواں، یہ سارا جو ہے اسموک کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ اب اس میں زیادہ عمل دخل کیا ہے؟ زیادہ عمل دخل جو ہے وہ نہ ان کا جو ہے فصلوں کا ہے، نہ ہی جو ہے یہ صنعتوں کا ہے۔ سب سے زیادہ جو اثر انداز ہوتا ہے ماحول پر میرے خیال میں، جو میرے علم کے مطابق ہے، وہ یہی ہے کہ یہ جو ہماری گاڑیاں ہیں، یہ جو اس سے نکلتا دھواں ہے، اور ایسا جلا ہوا دھواں ہوتا ہے یہ موبلائل کا، پیٹرول کا، کہ جو وہاں سے گزر کے انجنوں سے نکلتا ہوا جناب یہ دھوکریوں سے باہر نکلتا ہے، اور پھر جو ہے یہ ساری فضا اور سارے ماحول کو آلودہ کرتا ہے۔ تو اس کا مین جو ہے سب سے جو ہے وہ ریزن جو زیادہ ہے، باقی بھی ہیں اپنا اپنا جو ہے وہ سارا جو ہے وہ ہے ان کا بھی عمل دخل، جس طرح فصلوں کو جو ہے وہ جلانا، پلاسٹک یا کچرا، یا اس کے علاوہ صنعت و زراعت کا جو بھی یہ سارا کام ہے اس کے اندر جو ہے یہ جلانا وغیرہ، یہ سارا اس کے اوپر بھی بڑا جو ہے اس کی وجہ سے بھی بڑا امپیکٹ پڑتا ہے۔ لیکن سب سے مین وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ گاڑیوں اور جو ہے ان سے نکلتا دھواں، موبلائل کو جلانا، پیٹرول کا جلنا، اور یہ پھر جو ہے اس کے لیے کوئی روک تھام نہیں ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ نقل و حرکت اور انفراسٹرکچر جو پاکستان کا ہے، اس کے اوپر جو ہے یہ سارا کچھ ماحول، موٹر سائیکل سے لے کے رکشہ، پھر جو ہے بڑی بسیں، اور پھر جو ہے یہ ہائی کلاس کی گاڑیاں وغیرہ ساری جو ہیں، یہ اگر دھواں نکالیں گی تو ماحول تو پھر جو ہے وہ خراب ہوگا۔ دوسرا خیال جو ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، یا ہمارا جو سوچ ہے لوگوں کی کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اس طرح کی یہ جو ہے کوئی اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، صرف یہ پاکستان والوں سے ناراض ہے، یا انڈیا میں جو لوگ رہتے ہیں ہم سے ناراض ہے، اور سب سے پوری دنیا میں جو رہتے ہیں وہ پاکستان پر جو ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے۔ تو یہ ہماری اپنی جو ہے یہ کوششیں ہیں، ہماری اپنی کار ستانیاں ہیں، ہمارے اپنا ہی انتظامی امور ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہم پر جو ہے اسموگ مسلط ہے۔ اگر یہ کام ہم اللہ پر جو ہے وہ اس کے سپرد کر دیں گے، یا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کیے ہوئے
تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی جو ہے بہتر ہے. یہ ہماری سوچ بچار کچھ لوگوں کی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس پر جو ہے ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے. یہ بالکل ایسا نہیں ہے، ہمارے اپنے ہی ہیں. ہاں، اس لحاظ سے اللہ کا عذاب ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ملک دیا، آپ کو ایک خوبصورت ماحول دیا، ہر چیز دی، لیکن آپ اس کو جو ہے انتظامی امور میں اس کو صحیح جو ہے شیڈول میں صحیح طریقے سے جو ہے آپ اپنے ملک کو نہیں چلا رہے. چاہے وہ ٹرانسپورٹ کا مرلہ ہو، یا زراعت کا مرلہ ہو، یا انڈسٹری کا ہو. تو اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا، فہم دیا ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے، بہترین طریقے سے وہ سر انجام کریں. اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ ہے کہ ہمارا جو ہے سوچ اور فکر، اور جیسی پھر قوم ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر وہ کوئی قوم اپنے جو ہے معاملات کو صحیح نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ بھی گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز. وی پی این کو غیر شرعی جو ہے وہ شریعت کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ یہ غیر شرعی ہے. وی پی این کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا پہ یا باقی جو ہیں ایپس کے ذریعے آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں دنیا کی نیوز، کیا ہو رہا ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں، اور کیا جو ہے وہ بات ہو رہی، کیا باتیں ہو رہی ہیں، سیاسی ہو جائیں، شرعی ہو جائیں. اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی معاملات ہیں دنیا میں، آپ کہیں بھی جانا چاہیں، دیکھنا چاہیں، معاملات سمجھنا چاہیں، تو آپ کو جو ہے جب انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے ہوتی ہے، لیکن نیٹ جو ہے اتنی پاور میں نہیں ہوتا. پہلے 2G تھا، پھر 3G ہوا، پھر 4G. اب 4G بھی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بس 4G نام ہے، لیکن اس کی بھی جو ہے پوزیشن بڑی خراب ہوئی ہے. فائر وال کے آنے کے بعد، یا یہ جو پاکستان میں کچھ اصلاحات ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی مجھے نہیں پتہ، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے یہ واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، اس پر جو ہے جو پریشانی ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے، یہ چل نہیں سکتا، نیٹ ہے. تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ پھر جو ہے وی پی این جو ہے اپلوڈ کر کے وی پی این کو جو ہے وہ سپورٹ کے ذریعے اس کو جو ہے اس کی اسپیڈ کو بڑھایا جاتا ہے، اور پھر یہ جو ہے اس سے جو ہے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے جس طرح آپ کا صحیح جو ہے وہ نیٹ چلے. تو اس چیز کو، وی پی این کو، سپورٹنگ ایپ کو آپ اگر جو ہے غیر شرعی قرار دے رہے ہیں، تو ایک تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ وی پی این جو ہے صرف پاکستان کے اندر غیر شرعی ہے، اور بھی تو باقی دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، مسلم ممالک ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، عمان ہے، اس کے علاوہ مصر ہے، ترکی ہے، ڈھیر سارے جو ہیں اسلامی ملک ہیں، اور بڑے زبردست ملک ہیں، بڑے جو ہیں ترقی کی طرف راہ جو ہے ان کی چل رہی ہے، گامزن ہے. تو وہاں پر بھی کیا وی پی این کو جو ہے وہ غیر شرعی قرار دیا گیا ہے؟ میرے علم میں ابھی تک تو نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان میں جو غیر شرعی قرار دیا گیا ہے، تو مجھے یاد پڑتا ہے انصار عباسی ایک جو ہے وہ اپنا ایک ویلاگ کرتے ہیں، بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں، بڑے احترام ہیں، اور بڑے پائیدار قسم کی جو ہیں وہ باتیں ہوتی ہیں. تو وہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ لگا، ڈاکٹر ذاکر نائک جب حالیہ دنوں میں یہ پاکستان میں رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وی پی این کو غیر شرعی قرار دیا تھا. پھر جو ہے ان کی لاجک تھی کہ اس میں جو ہے وہاں سے جو ہے یورپ کے جتنے بھی جو ہیں کمپنیز وغیرہ اس کو جو ہے وہ کرتی ہیں، اور پھر اس میں جو ہے اپنا پیسہ جو ہے وہ لگاتی ہیں، اور پھر اس کے اندر اندر جو غیر شرعی جو ہیں جتنے بھی معاملات ہیں، اور پھر آپ جو ہے مونیٹائز کرتے ہیں اپنا، پھر جو ہے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. تو اس کو انصار عباسی نے بڑے بہترین طریقے سے جو ہے، پہلے مونیٹائزیشن تھی ان کے چینل کی، پھر انہوں نے جو ہے وہ ختم کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ وی پی این جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ان کی اپنی یہ رائے تھی کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ وی پی این جو ہے یہ غیر شرعی، اور اس طرح کا پیسہ، اس کے ذریعے سے پیسہ جو ہے وہ کمانا، انہوں نے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ توبہ کر لی اور معذرت کر لی. تو یہ ایک ان کا بڑا اچھا رد عمل تھا، اور بڑی اچھی کاوش تھی. ہم بات کریں چونکہ سارے ہی جو ہے یہ نیٹ کی، کیا اس میں جو ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح ریڈیو کو غیر شرعی قرار دیا گیا، سپیکر کو جو ہے وہ غیر شرعی قرار دیا گیا، یا مطلب اس کے علاوہ ایل ای ڈیز، ٹی ویز وغیرہ پر جو ہے وہ پابندیاں لگائیں گی، اور اس کو جو ہے پتہ نہیں کیا کیا جو ہے علماء کی طرف سے،
اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کے بارے میں. اور آج یہ سارا جو ہے انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے, LEDs بھی چل رہی ہیں, اس کے علاوہ جو ہے اسپیکر میں اذانیں بھی دی جا رہی ہیں, اللہ اکبر, جس کو پہلے گناہ سمجھتے تھے یہ لوگ, اب اس کو کیا, ایسا تو نہیں ہے VPN جو ہے آپ باقی سارا انٹرنیٹ, کمپیوٹر, موبائل, اس کے علاوہ باقی سارا کچھ آپ استعمال کرتے ہیں, جتنے بھی ایپ ہیں, یہ بھی تو ایک ایپ ہی ہے. لیتے ہیں بشرا خان کی. بشرا خان نے سب MPs MNAs کو بلایا ہے اور ان کو جو ہے کہا ہے, ان کے ذمہ لگایا کہ کم سے کم تعداد جو ہے آپ ضرور جو ہے اس جو ہے پروٹیسٹ میں جو ہے وہ رکھیں. 10,000 MPA MNA, ایک MNA ایک MPA 10,000 لے کر آئے اور بسیں لے کے آئے, اور پھر یہ سارا جو ہے ماحول بنایا. ایسا بھی نہ ہو کہ آپ گرفتار ہو جائیں پھر کوئی آدمی نکلے نہیں, کیونکہ یہ فائنل آخری مرحلہ ہے. عمران خان کی طرف سے, لیڈر کی طرف سے کہا گیا ہے. بشرا خان نے یہ پیغام کچھ تو کہہ رہے ہیں پردے کے اندر سے کہا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں, بڑے جو ہیں مستند ذرائع ہیں کہ انہوں نے بالکل سامنے آ کے یہ جو ہے عمران خان صاحب کا میسج پشاور میں KPK ہاؤس میں بیٹھ کے سارے MPs MNAs کو دیا ہے کہ آپ 10,000 بندہ ایک ایک لے کر آئے. اور اگر 10,000 بندہ یہ آ جائے گا تو تقریباً جو ہے وہ 12-14 لاکھ جو ہے یہ بندہ بن رہا ہے. اگرچہ اس میں جو ہے ڈھیر سارے MPA MNA ان کی عدم شرکت بھی ہے, کہ کچھ جو ہیں آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ علیمہ خان کا ایک گروپ بھی بنا ہوا ہے, اور علیمہ خان سے پہلے جو ہے یہ بھی ہو گیا کہ یہاں پر پشاور میں بشرا خان کی طرف سے. ایک تو یہ بھی بات کرنی تھی کہ عمران خان صاحب چونکہ موروثیت کے بڑے مخالف ہیں, لیکن موروثیت کیا, عمران خان کو بھی جو ہے یہ اب جو ہے وہ بھانے لگی ہے. یہ عمران خان اندر رہ کر بھی اب یہ جو ہے بشرا خان یا علیمہ خان, ظاہر ہے ایک ایموشنل جو ہے وہ ان کا جو ہے رد عمل ہوتا ہے کہ وہ ان کی بہن ہے, ان کو زیادہ دکھ درد ہے عمران خان کے اندر ہونے کا, یا پھر بشرا خان ہے ان کو ہوگا زیادہ جو ہے وہ تکلیف ہوگی. اور باقی سارے جو ہیں سیاست کر رہے ہیں جتنے MNA MPAs, اور پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو گرفتار کر لیا گیا تھا, جس میں شیخ وقاص اکرم ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, حماد اظہر صاحب پہلے بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ہم کیسے نکلیں گے, ہمیں تو پکڑ لیا گیا ہے, ہمیں جو ہے آنے بھی نہیں دیا گیا. تو یہ بشرا خان کی طرف سے بھی ایک الٹیمیٹم دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے بڑا سخت میسج کہ اگر کوئی پکڑا گیا یا اگر وہ شامل نہیں ہوا تو وہ سمجھو ہماری پارٹی میں ہی نہیں ہے. تو یہ ایک انہوں نے جو ہے وہ ایک اشارہ بھی دیا ہے, دیکھا جائے تو گورنمنٹ کو, حکومت کو, کہ آپ اگر پکڑ لیں گے یا آپ جو ہے روک رکھیں گے, یہ شرکت نہیں ہوگی اسلام آباد کے جتنے بھی جو ہیں وہ دروازے ان کے اگر یہ نہیں پہنچ سکیں گے تو یہ آٹومیٹکلی تحریک انصاف سے ان کو جو ہے وہ بے دخل کر دیا جائے گا. یہ بھی جو ہے وہ کہا ہے بشرا خان نے. عمران خان صاحب کا بڑا جو ہے وہ زبردست میسج ہے اپنی PTI کو اور اپنے فالورز کو, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسا ماحول بنتا ہے اور کتنا کامیاب ہوتا ہے. ایک بات جو ہے وہ ہو گئی ہے کہ گارڈین اخبار جو ہے, جو بڑا یورپ میں بہت زبردست ہے, بڑا مطلب عمل دخل ہے اور اس کا بہت بڑا میڈیا ہے, یہ وہی اخبار ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ خبر آ گئی, یہ جی ان کو جو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ حکومت جو ہے یہ بڑی جو ہے وہ خراب ہے, یا نواز شریف کے بارے میں, یا اس نون لیگ کے بارے میں, یا معیشت کے بارے میں, یا اکانومی کے بارے میں اگر کوئی خبر آتی تھی تو یہی عمران خان صاحب گارڈین والی اخبار کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کرتے تھے. اب یہی گارڈین اخبار کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے ہمارے عاصم منیر صاحب, یہ فوج کے جو ہیں چیف آف آرمی سٹاف ہیں, ان کا اور باقی جو ہیں جو اسپوکس پرسن ہیں ان کا جو ہے یہ کہنا ہے کہ بالکل ہی کوئی ڈیل نہیں ہوگی عمران خان کے ساتھ, اور بالکل جو ہے ان کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی, اور کوئی ایسی جو ہے بات نہیں. اور عمران خان صاحب اگرچہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے, لیکن اس طرح کا طرز عمل جو انہوں نے کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ بالکل کوئی جو ہے وہ ڈیل نہیں دی جائے گی, نہ ہی ڈیل ہوگی. یہ گارڈین اخبار میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو ہے یہ سارا شائع کیا گیا ہے.